جانے کے بعد اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس کو اس بات کی ضرورت ہے، اس بات کا وہ تمنائی ہے، اس بات کا وہ شیدائی ہے کہ اس کی بارگاہ میں ثواب پہنچانے کا سلسلہ جاری رہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کا مہمان اگر کوئی آپ کے گھر پر آ جائے، اور چلیے مہمانوں کو بھی آپ جانے دیجیے، یہ جو آپ کی اولاد ہے صبح کا اگر ناشتہ نہ ملے تو دیکھیے کیا حال ہوگا اس کا جی، اور اگر ناشتے کے علاوہ اگر کھانا بھی اگر نہ ملے تو ساری اولاد آپ کی آپ سے لڑنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو کچھ نہ کچھ کھانا دیں۔ تو یہ تو بات ہوئی جسم کی کہ یہ جو ہماری باڈی ہے، بھوک، پانی، پیاس، اس کا تقاضا ہے کہ پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ مرنے کے بعد بھی میرے دوستو انسان ثواب کا طالب ہوتا ہے، ثواب سے کوئی آدمی بے نیاز نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ثواب کی ضرورت ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ جو آپ درود پڑھتے ہیں، یہ جو ہم رات دن کہتے ہیں اے الہ العالمین، جو میں نے پڑھا ہے تو اس کا نذرانے ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دے، تو کیا مطلب ہے؟ ارے جب حضور کی خدمت میں جب ہم ثواب کا نذرانہ پیش کرتے تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کی رحمت سے کوئی بے نیاز نہیں ہے۔ تو جب خدا کی رحمت سے نبی اللہ بے نیاز نہیں ہے، یعنی نبی اللہ کو بھی ضرورت ہے کہ خدا کی رحمت پہنچتی رہے، تو بتاؤ وہ کون سا ایسا آدمی ہوگا؟ حضرت ایوب علیہ السلام جلوہ فرما تھے، تو اوپر سے بارش ہوئی اور بارش میں وہ گولڈن اور سونا جو ہے وہ برسنے لگا۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ اوپر سے گولڈن اور سونا برس رہا ہے تو آپ نے اس کو چننا شروع کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایوب، تمہیں بھی سونے کی ضرورت ہے کہ تم اس کو چن رہے ہو؟ فرمایا اے اللہ، مجھے سونے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو مردے جن کو ہم دفن کر کے چلے آتے ہیں، کیا مطلب یہ اب ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ سنو، یہ دنیا ہے، اس مجلس کی برکت سے ان کی خدمت میں ثواب پہنچ جاتا ہے۔ کام تھوڑا سا کرتے ہو اور زیادہ ثواب پہنچ جاتا ہے، ورنہ دنیا کی مصروفیت آپ جانتے ہیں، دنیا میں تو بیٹوں اور عزیزوں کا حال یہ ہے کہ وہ ملو مٹی کے نیچے اپنے باپ دادا کو دفن کر کے اور اتنی جلدی سے قبرستان سے بھاگتے ہیں کہ جیسے ایک بوجھ تھا جو اتار دیا گیا۔ یہی حال ہے ہمارا، آپ دیکھ لیجیے، جلدی جلدی بس دفن کیا اور بھاگے وہاں سے۔ حالانکہ اس مسئلے کو میں نے بتایا ہے یہاں اور میں نے عمل بھی کیا ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ اس وقت مجھے یاد آ گیا، ہمارے بھائی الحاج ابراہیم رحمۃ اللہ، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت کرے اللہ تعالیٰ۔ ان کا جب انتقال ہوا تو میں یہی تھا موجود، میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے قبرستان میں لوگ جائیں گے، ان کو جانے دیجئے، وہ سب ان کا کام ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم قبرستان میں پہنچوں گا اور پہنچنے کے بعد دفن کے بعد ہم 2 گھنٹے وہاں ٹھہریں گے۔ الحمدللہ انہوں نے یہی کیا، سارے وہ جو لوگ تھے وہ اپنے اپنے دفن کر کے اور چلے آئے اپنے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم وہاں پر دفن کے بعد 2 گھنٹے، چونکہ سب سے اخیر میں بعد میں پہنچا، نماز جنازہ یہاں پڑھائی، اس کے بعد پھر میں کہیں چلا گیا اور پھر وہاں سے میں 2 گھنٹے کے بعد آیا اور پورے 2 گھنٹے۔ اور یہ میں نے کیوں کیا؟ ایک صحابی کی وصیت ہے، ایک صحابی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مجھے دفن کرنے کے بعد، یہ میں آپ کو سناتا ہوں اس لیے کہ قبرستان میں عجیب حال ہے۔ قبرستان میں ایک تو لوگ وہاں جا کر کے باتیں کرتے ہیں، اللہ، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ایک شخص کو اللہ عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ ایک شخص جنازے میں ہنستا ہے، تو آپ نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یہ شخص اتنا شقی اور اتنا اس کا دل پتھر ہے کہ یہ جنازے میں ہنستا، یہ کوئی ہنسنے کی جگہ ہے۔
تو ہمارے قبرستانوں میں جو کچھ حال ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بزنس میٹر وہاں شروع ہو جاتا ہے. بزنس میٹر, غیبت, شکایت, فنا. ارے خدا کے بندو, قبر پر کھڑے ہو کر کے بھی تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے کہ کہاں کھڑے ہو. تو یہ حال میرے دوستو اب ہو گیا ہے کہ بس جلدی جلدی دفن کیا اور مٹی ہاتھ چھاڑ کر کے اور وہاں سے بھاگتے. حالانکہ عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, جو قریبی عزیز ہیں, ان کو چاہیے کہ کچھ وہاں بیٹھو. سنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا وصیت کی. ارشاد فرمایا کہ میرا جب انتقال ہو جائے اور مجھے دفن کر دیا جائے تو فرمایا کہ 3 دن اور 3 رات. خیر وہ تو امام اہل سنت ہے الحمدللہ. اگر تم سے ہو سکے تو ہر وقت وہاں پر کچھ نہ کچھ درود و سلام اور تلاوت قرآن پاک کرتے رہو. تو بہرحال میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ہے کہ یہ 3 دن اور 3 رات کی بات تو نہیں ہو سکتی, لیکن کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھ کر کے وہاں تلاوت کی جائے. ارے یہی وہ گھڑی ہے کہ وہاں پر سوال و جواب ہو رہا ہے, منکر نکیر آ رہے ہیں, تو یہ موقع ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ درود و سلام اور تلاوت قرآن پاک کرو. دعا کرو کہ خداوند تعالیٰ اپنے سچوں اور اچھوں کے صدقے اس قبر کی منزل کو آسان کر دے. لیکن لوگوں کا ذوق یہ, وہ بھاگتے ہیں بری طرح سے, اور پھر نئی نئی رسمیں جناب ادھر دفن کر کے آئے اور گھروں میں یہاں کھانے پینے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. بھلا بتائیے ابھی کھانے پینے کا یہاں کون سا موقع ہے؟ اللہ اکبر. ارے اگر ہاں کوئی دور سے مہمان آیا ہوا ہے تو یہ الگ بات ہے, یا کم از کم یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہو گئی ہے اگر وہاں کوئی آدمی بیچارہ کھانا پینا اس نے نہ کھایا ہو تو یہ دوسروں کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر سے لا کر کھانا کھائے, نہ یہ کہ جس کے گھر میں میت ہوئی وہیں پر یہ کھانے پینے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے. یہ